اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد سہلہ کے مقدس مقامات میں سے آخری مقام اور اہم ترین مقام کہ جس کی نسبت سے ہی اس مسجد کی خاص اہمیت ہے، اور وہ ہے مقام صاحب الزمان یا مقام امام زمانہ۔ جیسے کہ ہم عرض کر چکے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے بارے میں امام صادق کا فرمان ہے کہ میں اس مقام پر حضرت حجت کو، اپنے مہدی کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ وہ مقام ہے جو حضرت حجت سے نسبت رکھتا ہے، یہ وہ مقام ہے جو حضرت حجت کا گھر ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس مقام کی خاص سگنیفیکنس ہے، اس کی خاص تاریخ ہے۔ سید مہدی بحر العلوم حوزہ علمیہ نجف اشرف کے ایک خاص فرد، طباطبائی خاندان کے فرد، آج بھی ان کا نام ایک عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مرز تقلید گزرے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے، واقعات لکھنے والوں نے لکھا کہ سید مہدی بحر العلوم یہ وہ ہستی ہیں کہ امیر المومنین کے حرم میں جاتے تھے۔ یہ ہستی ہو گئی حضرت مقدس اردبیلی کی ذات ہو گئی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ امیر المومنین کے حرم میں جا کر باقاعدہ طور پر مولا سے گفت و شنید کیا کرتے تھے، اپنے مسائل کا حل پوچھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک شب مولا سے گفتگو کر رہے ہیں حرم مطہر کے اندر کہ گویا پیغام دیا گیا کہ جاؤ اپنے وقت کے امام سے پوچھو۔ مسجد کوفہ میں جا کر ملاقات کی۔ تو اس طرح کے واقعات تاریخ میں درج ہیں کہ ان علماء کی حضرت حجت سے ملاقات ہوئی۔ تو سید مہدی بحر العلوم نجف اشرف کے اندر، حوزہ علمیہ کے اندر مصروف درس ہوا کرتے تھے۔ ایک شب دل چاہا کہ آج کی شب مسجد کوفہ کے اندر گزاروں۔ مسجد کوفہ کے اندر گئے، رات بھر عبادت کی۔ مسجد کوفہ کے اندر بیٹھنا ویسے بھی ثواب۔ ایک مرتبہ مسجد کوفہ سے فارغ ہوئے، فجر کی نماز کو انجام دے چکے تھے اور اب دوبارہ نجف اشرف کی طرف جا رہے تھے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ یہ دونوں بالکل آمنے سامنے مساجد ہیں۔ آج کل کی تعمیرات کے اعتبار سے ایک فرق لگنے لگا، لیکن بہرحال پہلے یہ دونوں مسجدیں بالکل آمنے سامنے نظر آتی تھیں۔ تو مسجد سہلہ کی جانب رخ کیا اور سوچا کہ مسجد سہلہ میں بھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوا چلے جاتا ہوں۔ نجف کا ارادہ تھا لیکن مسجد سہلہ میں رکے۔ مسجد سہلہ کے باہر پہنچے، اپنے جوتے اتارے اور مسجد کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے۔ کچھ قدم رکھے کہ دیکھا کہ ایک شخص ہے محراب کے پاس بیٹھا ہوا گریہ کر رہا ہے، اور ایسا گریہ کہ جس گریے سے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے مناسب سمجھا کہ اگر میں مسجد میں داخل ہوا تو کہیں اس کے گریے میں خلل نہ آ جائے، اس کی عبادت میں خلل نہ آ جائے۔ اپنے قدموں کو موڑنا شروع کیا اور دوبارہ دروازے کی جانب جانا شروع ہوئے۔ ابھی ایک قدم بڑھایا تھا کہ ایک آواز آئی، مہدی بھی آؤ۔ انہوں نے توجہ نہیں دی، تھوڑا اور آگے بڑھے، دوبارہ آواز آئی، مہدی بھی آؤ۔ انہوں نے توجہ نہ دی، یہاں تک کہ باہر تک گئے اور اپنے اب جوتے پہننے والے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، فخلعن علیک، اپنے جوتوں کو، اپنے کفش کو، اپنے چپلوں کو چھوڑ دو اور اندر آ جاؤ، تمہارا امام تمہیں بلا رہا ہے۔ سید مہدی بحر العلوم کی جہاں پر حضرت حجت سے ملاقات ہوئی، اس کی یادگار کے اعتبار سے ایک مقام یہاں پر بنایا گیا، جس مقام کو مقام صاحب الزمان یا مقام امام زمانہ سے نسبت دی جاتی ہے۔ اس مقام کی 2 رکعت نماز ہے اور 2 رکعت نماز کے بعد حضرت حجت کی ایک زیارت ہے کہ جس زیارت کی ہم تلاوت کریں گے۔ مقام صاحب الزمان پر زیارت حضرت حجت علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اللہ الکامل التام الشامل العام وصلواتہ الدائمہ وبرکاتہ القائمہ التامۃ علی حجت اللہ وولیہ فی ارضہ وبلادہ وخلیفتہ علی خلقہ وعبادہ وسلالۃ النبوۃ وبقیۃ العطرۃ والصفوۃ صاحب الزمان ومظہر الایمان وملقن احکام القرآن ومطہر الارض وناشر العدل فی الطول والارض والحجۃ القائم المہدی الامام المنتظر المرضی وابن الائمۃ الطاہرین الوصی ابن الاوصیاء المرضیین الہادی المعصوم ابن الائمۃ الہداۃ المعصومین۔ السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مضل الکافرین المتکبرین الظالمین، السلام علیک یا مولایا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء،
سیدتی نساء العالمین، السلام علیک یا ابن الائمۃ الحجج المعصومین والامام علی الخلق اجمعین، السلام علیک یا مولاي سلام مخلص لک فی الولایا، اشہد انک الامام المہدی قولا وفعلا، وانت الذی تملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، فعجل اللہ فرجک وسهل مخرجك وقرب ضمانك وكثر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك فهو أصدق القائلين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يا مولاي يا صاحب الزمان یا ابن رسول اللہ۔ اپنی حاجتوں کو حضرت حجت کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں طلب کیجئے، اور اس کے بعد دعا کے بقیہ جملے۔ فاشفع لی فی نجاحها فقد توجہت الیک بحاجتی لعلمی ان لک عند اللہ شفاعة مقبولا ومقاما محمودا، فبحق من اختصکم بأمرہ وارتضاکم لسرہ وبالشأن الذی لکم عند اللہ بینکم وبینہ، صلی اللہ تعالی فی نجح طلبتی واجابت دعوتی وکشف کربتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔